اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ یہاں خداوند عالم انسان کی حیات کا مقصد بتا رہا ہے کہ انسان کی حیات کا مقصد کیا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے، کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے تو اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ کسی ہدف کے تحت، کسی مقصد کے تحت کسی چیز کی خلقت کی جاتی ہے۔ یعنی جو بھی انسان جب اس دنیا میں کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں بناتا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جب خداوند عالم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق کیا تو ایسے ہی خلق نہیں کر دیا، بلکہ خداوند عالم نے حیات انسانی کا مقصد بتا دیا کہ انسانی حیات کا مقصد کیا ہے، انسانوں کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو انسانوں کو خلق کرنے کا مقصد خداوند عالم کی عبادت ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی مخلوقات کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، جو نباتات ہے، جو حیوانات ہے، جو درخت ہے، جو چرند ہے، جو پرند ہے، تمام نعمتوں کو خداوند عالم نے انسانوں کے لیے خلق کیا ہے۔ اور انسانوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو اب انسانی حیات کا مقصد کیا ہونا چاہیے، انسانوں کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، تو معلوم ہوا کہ خداوند عالم نے انسانی حیات کا مقصد عبادت کو قرار دیا ہے۔ تو ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت الہی میں گزرنی چاہیے۔ جب ہم لفظ عبادت پر غور کرتے ہیں اور دنیا میں عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عبادت نماز ہے، عبادت روزہ ہے، عبادت حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے، عبادت زکوٰۃ کو نکالنا ہے، عبادت خمس کو نکالنا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں عبادت نظر آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا صرف اور صرف نماز عبادت ہے؟ کیا صرف اور صرف روزہ رکھ لینا عبادت ہے؟ کیا صرف اور صرف حج کر لینا عبادت ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کو عبادت شمار کر لیں اور ان کا وقت ہم دیکھ لیں تو یہ عبادتیں مختصر سے وقت میں تمام ہو جاتی ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، اگر ہم اس کا مکمل وقت شمار کریں تو مشکل سے آدھے گھنٹے کے وقت میں یہ 5 وقت کی نمازیں مکمل ادا کی جا سکتی ہے۔ پورے دن کا اگر ہم حساب نکالیں، اور اسی طرح سے روزہ ماہ رمضان میں 1 مرتبہ واجب ہے، پورے سال میں 1 مہینہ، اور حج تمام عمر میں وہ بھی مستطیع ہونے کے بعد اگر مستطیع ہے تو پوری عمر میں 1 مرتبہ واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہم عبادت کی شکلیں دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان کا وقت معین ہے، ان کا وقت مختصر ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں کو اپنا مقصد شمار کر لیں تو مختصر سے وقت میں یہ عبادتیں تمام ہو جاتی ہے، تو مقصد خداوندی کہاں رہے گا؟ یعنی مختصر سے وقت میں ہماری عبادتیں پوری ہو گئی، جو مقصد خداوندی تھا وہ پورا ہو گیا، تو اب باقی کی زندگی ہم کیسے گزاریں؟ لیکن خداوند عالم نے حیات انسانی کا مقصد عبادت کو قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت شمار ہونی چاہیے، ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا ہے
کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت عام ہے اور ایک عبادت خاص ہے۔ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، یہ خاص قسم کی عبادتیں ہیں۔ اور عام عبادت کیا ہے؟ عام عبادت یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اطاعت یعنی پیروی کرنا، اطاعت یعنی حکم کو مان لینا، یعنی اللہ کے حکم کو مانو، رسول کے حکم کو مانو اور مولائے کائنات کے حکم کو مانو۔ تو جس نے اللہ کے حکم کو مانا، رسول کے حکم کو مانا، مولائے کائنات کے حکم کو مانا، اسی نے ہی اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو جب ہم ائمہ اہل بیت کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، رسول کے حکم کو مانیں گے، تو یہی ہماری عبادت ہو جائے گی اور اسے ہی عبادت عام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ یعنی اب اگر ہماری زندگی کاروبار میں گزر رہی ہے، تجارت میں گزر رہی ہے یا دیگر کاموں میں گزر رہی ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، یا ہم کہیں مہمان بن کر جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے، تو عزیزان گرامی یہ سارے کے سارے کام جو ہے، ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کام ہمارے عبادت ہونے چاہیے۔ تو کس طرح سے عبادت ہوں گے؟ اگر ہم اپنے کاموں کو حکم الہی کے مطابق انجام دیں گے، حکم رسول کے مطابق انجام دیں گے، حکم اہل بیت کے مطابق انجام دیں گے، تو ہماری یہ تمام کے تمام کام عبادت شمار ہوں گے۔ اگر ہم کھا رہے ہیں اہل بیت کے حکم سے، اگر ہم سو رہے ہیں اہل بیت کے حکم سے، اگر ہم چل رہے ہیں اہل بیت کے حکم سے، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں اہل بیت کے حکم سے، تو عزیزان گرامی تو ہمارا یہ چلنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے اور تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اسی تجارت کے حوالے سے، کسب معاش کے حوالے سے اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے جو تجارت کرتا ہے، جو کسب معاش کرتا ہے، اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی جو جھوٹ بول کر تجارت کرے اس کی تجارت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں تجارت کرنی ہے تو پہلے تجارت کے مسائل کو سیکھ لو، اس کے بعد تجارت کرو۔ اگر آپ پہلے مسائل کو سیکھ لیں گے تو آپ کو آپ کی تجارت میں، آپ کے کام میں کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے حکم آیا ہے دین اسلام میں کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے مسائل کو سیکھ لیا جائے۔ اسی طرح چند حدیثیں اور آیتیں جو تجارت کے متعلق بیان ہوئی ہے، جس میں تجارت کی اور کسب معاش کی ستائش کی گئی ہے، ان آیتوں کو اور حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دین کو وقت معاش قرار دیا ہے۔ یعنی خداوند عالم یہ دن نکال کر بتا رہا ہے یہ جو دن نمودار ہوا ہے یہ کسب معاش کے لیے ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید انسانوں سے کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مقام پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی قرار دیے ہیں مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی یہ جو دین ہے، یہ جو راتیں ہیں، اس میں سامان زندگی خداوند عالم نے مہیا کیا ہے۔ تو اگر کسب معاش کرنا اچھا نہیں ہوتا تو خداوند عالم دن کو خلق نہیں کرتا، رات کو خلق نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ کام کاج کی زحمت اور پریشانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ ہم انسان ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں۔ ائمہ معصومین 14 معصومین کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن سے
گناہ سرزد نہ ہوتا ہو یا گناہ کا شائبہ جن میں نہ پایا جاتا ہو۔ معصومین کے علاوہ کوئی شخصیتیں ایسی نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی شخصیتیں ایسی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جو گناہگار انسان ہیں تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں تجارت کے بارے میں، کسب معاش کے بارے میں، کہ ہم سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ کسب معاش کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ گناہ اس کسب معاش کے ذریعے سے معاف کیے جاتے ہیں۔ تو کسب معاش کرنا بھی یہ خداوند عالم کو پسند ہے، جس کے ذریعے سے خداوند عالم انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ ہی کا ارشاد ہے التاجر الصدوق یحشر یوم القیامت مع صدیقین والشہداء، سچا تاجر روز قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے تاجروں کی، کن تاجروں کی؟ جو سچے ہیں، جو اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے۔ عزیزان گرامی، یعنی جب ہم تجارت کرتے ہیں، جب ہم کام کاج کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آپ ہی کا ارشاد ہے جو شخص کسی کے سامنے دست سوال پھیلانے سے پرہیز، اہل و عیال کے راحت و آرام اور اپنے پڑوسیوں پر رحم و کرم کے لیے حلال روزی کمائے تو پروردگار عالم سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہوگا۔ کس لیے کسب معاش کر رہا ہے؟ کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرے۔ اس لیے اگر وہ کسب معاش کر رہا ہے تو اس کا چاند 14ویں کی طرح چمکتا ہوگا اور وہ خداوند عالم سے اس عالم میں ملاقات کرے گا۔ اسی بارے میں آپ نے فرمایا بازار خداوند عالم کے دسترخوان ہیں، لہٰذا جو وہاں جائے گا ان سے مستفید ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ روایت میں ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک تندرست نوجوان بڑی جفاکشی کر رہا ہے اور کام کاج میں مشغول ہے۔ تو اصحاب نے دیکھا، جب اسے کام کاج کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کاش یہ اپنی طاقت کو راہ خدا میں استعمال کرتا۔ جب پیغمبر اکرم نے اصحاب کا یہ جملہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا مت کہو، کیونکہ اگر وہ اس لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور لوگوں سے بے نیاز رہے تو یہ راہ خدا میں کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور لوگوں سے بے نیاز رہے، تو یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنے ناتواں بوڑھے ماں باپ اور معصوم بچے کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو یہ بھی راہ خدا کے لیے ہے۔ ہاں، لیکن اگر یہ فقر و مباحات اور مالدار ہونے کی نیت رکھتا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بعض روایتوں میں کسب معاش کی یعنی دولت حاصل کرنے کی مذمت بھی آئی ہے۔ کب؟ جب یہ مال و دولت اس لیے حاصل کرے تاکہ فخر و مباحت کرے اور لوگوں پر فخر کرے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس مقصد سے وہ دولت حاصل کر رہا ہے، کسب معاش کر رہا ہے، تو پھر وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ پورا کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے یہ کسب معاش کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے، دین خدا میں، رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہے، تو یہ رائے خدا میں کوشش کر رہا ہے، اور رائے خدا میں کوشش کرنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے پیغمبر اکرم نے حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا یاد رکھنا کہ جبرائیل امین نے
مجھے یہ الہام کیا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہ آئے گی. یہ دیکھیے رزق کے بارے میں، یعنی جو ہم فکر کرتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے ہمیں رزق حاصل ہو جائے، روزی حاصل ہو جائے، تو پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرما رہے ہیں اپنے خطبے میں؟ یاد رکھنا کہ جبرائیل امین نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. یعنی انسان جو اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے تجارت کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں اس وقت تک انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کا مکمل رزق اس تک نہ پہنچ جائے. لہٰذا تقوی اختیار کرو اور روزی کی تلاش کے معاملے میں اعتدال سے کام لو. جلد بازی نہ کرو، اعتدال سے کام لو. جلد بازی میں انسان کبھی کبھی گناہوں کے راستوں کو بھی اختیار کر لیتا ہے، کبھی کبھی انسان غلط راہوں کو بھی اختیار کر لیتا ہے. لہٰذا کسب معاش کے لیے اعتدال ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے. کسی بھی مقام پر روزی پہنچنے میں دیر کا یہ انجام نہ ہونے پائے کہ تم خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کے درمیان رزق کو حلال طریقوں سے تقسیم فرمایا ہے، نہ کہ حرام راستوں سے. لہٰذا جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کام لے گا، خداوند عالم اسے حلال روزی عطا کرے گا. اور جو شخص پردوں کو چاک کر کے اور جلد بازی سے کام لے کر حرام ذرائع میں پڑ جائے گا تو خداوند عالم اسی مقدار میں اس کا حلال رزق کم کر دے گا اور روز قیامت اس سے حساب بھی لے گا. تو یہ پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں کہ حلال رزق اختیار کرنے میں، حاصل کرنے میں انسان صبر سے کام لے، جلد بازی نہ کرے، اس لیے کہ جلد بازی میں انسان حرام میں مبتلا ہونے کا انسان کا خطرہ رہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک روز میں نے مدینے کے اطراف میں نکلا. دوپہر کا وقت تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی. میں نے دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا آج ان کو اچھی طرح نصیحت کروں گا. یعنی انسان میں یہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کسی کو نصیحت کریں، اگرچہ نہ جانتا ہو پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ نصیحت کرے. اب یہ کسے نصیحت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ امام کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے. امام کھیت میں کام کر رہے ہیں اور یہ امام کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے. لہٰذا ان کے پاس گیا اور کہا خدا آپ کا بھلا کرے، قریش کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ اور سن رسیدہ شخص اس برستی ہوئی آگ میں بھی فکر دنیا میں پڑا ہے. یہ تانا دیتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے امام سے کہہ رہا ہے دنیا میں پڑا ہوا ہے، کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں آپ کو موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اب دیکھیے امام اس شخص کو کیا جواب دیتے ہیں. امام نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے اس وقت موت آ جائے تو مجھے اطاعت خدا کے دوران موت آئے گی. یعنی امام کام کر رہے ہیں کھیت میں اور ارشاد فرما رہے ہیں اگر مجھے اس حالت میں موت آ جائے تو اطاعت خدا میں مجھے موت آئے گی. اطاعت خدا یعنی عبادت خداوندی میں مجھے موت آئے گی. یعنی کام کرنا یہ برا نہیں ہے بلکہ عبادت خداوندی ہے. امام بتا رہے ہیں خدا کے اطاعت خدا کے دوران موت آئے گی، کیونکہ اس کام کے ذریعے میں تم سے اور دوسرے تمام لوگوں سے خود کو بے نیاز کر رہا ہوں. یعنی جب میں کام کروں گا اس کے ذریعے سے میں مال حاصل کروں گا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا. جب میرے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے میں اپنی ضروریات کو پورا کر لوں گا اور دوسروں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جاؤں گا. لہٰذا یہ جو میرا کام کرنا ہے یہ اطاعت خداوندی ہے جس کے ذریعے سے میں عبادت کر رہا ہوں، خود کو بے نیاز کر رہا ہوں. بلکہ مجھے تو موت کا خوف تب ہوگا کہ جب گناہ کے عالم میں مجھے موت آئے.
موت کا خوف کب ہونا چاہیے؟ جب انسان گناہ کر رہا ہو اور گناہ کے عالم میں انسان کو موت آ جائے تو اس عالم میں انسان کو گناہ کرتے ہوئے گھبرانا چاہیے کہ اس گناہ کے عالم میں کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اور اس عالم میں اگر گناہ کے عالم میں انسان کو موت آ جائے تو انسان واسد جہنم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو وہ شخص سر ہلا کر کہتا ہے خدا آپ پر رحمت نازل کرے، اے ابو جعفر میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو نصیحت کروں گا، آپ نے تو مجھے ہی نصیحت کر دی۔ واقعاً یہ ہادی برحق ہے، یہ ائمہ ہدیٰ ہے، یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہمیں انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے سیکھنے کی، ان سے تعلیم لینے کی ضرورت ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص تنگ دستی میں مبتلا ہو اور وہ اپنے اہل و عیال کے ضروریات پورا کرنے کے لیے کوئی کام کاج کرے اور حرام راستوں سے نہ کمائے تو وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کام کاج کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ ان آیت اور روایت کے برخلاف بعض دیگر روایت میں قصد معاش کے لیے جد و جہد اور غیر مستحسن قرار دیا گیا ہے، یعنی بعض روایتیں ایسی بھی ہے جس میں قصد معاش کو اچھا نہیں کہا گیا ہے۔ تو میں نے ایک روایت جو بیان کی تھی وہ ایسے ہی ہے، یعنی اگر انسان قصد معاش کر رہا ہے، مال و دولت حاصل کر رہا ہے اور اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے مالدار سمجھے اور مجھے بڑا آدمی سمجھے، اگر صرف اس لیے مال و دولت کما رہا ہے تو ایسا مال و دولت کمانا غلط ہے، اسے حدیثوں میں منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں مذمت بھی آئی ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر یہ وحی نہیں کی گئی ہے کہ مال و دولت جمع کروں اور تاجر بن جاؤں، بلکہ مجھ پر تو یہ وحی ہوئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کروں اور سجدہ گزاروں میں رہوں اور جب تک منزل یقین تک نہ پہنچ جاؤں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ خداوند عالم نے جناب داؤد کی طرف یہ وحی فرمائی کہ جو ہر ایک سے الگ ہو کر میرا ہو جائے گا میں اسے بے نیاز کر دوں گا۔ خداوند عالم آخرت کے لیے کیے جانے والے عمل کے بدلے دنیا دیتا ہے مگر دنیاوی عمل کے بدلے آخرت نہیں دیتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک تلاش کرنے والا اور دوسرا جسے تلاش کیا جائے، لہٰذا جو شخص دنیا کا طالب ہے موت اس کی طالب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے باہر نکل جائے، اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہے اسے دنیا روکے رکھے گی یہاں تک کہ وہ اپنا پورا رزق حاصل کر لے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ ان روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رزق حاصل کرنا، رزق کمانا غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جبکہ اگر گزشتہ آیت اور روایت کو دیکھیں تو ان سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنے اور گھر والوں کے اخراجات کے لیے کام کاج اور محنت و مشقت کرنے کی بے حد ستائش کی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص قضاوت یا اسی جیسا کوئی کام کرے تو وہ اپنے اخراجات بیت المال سے لے سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہتر یہی ہے کہ وہاں بھی اپنے ذاتی کاروبار سے استفادہ کرے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو شخص دینی کاموں کو انجام دیتا ہے اور اس کے پاس بیت المال آتا ہے اس کے بارے میں بھی امام فرما رہے ہیں
وہ بیت المال سے اپنے اخراجات پورا تو کر سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنے ضروریات وہ کسب معاش کے ذریعے سے پورا کرے۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ تم میرے سب سے اچھے بندے ہو، جناب داؤد علیہ السلام پر، کہ تم میرے سب سے اچھے بندے ہو، مگر یہ کہ تم بیت المال سے اپنا خرچ چلاتے ہو اور اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں کھاتے۔ یہ کس سے فرما رہا ہے خداوند عالم؟ جناب داؤد علیہ السلام سے، جو نبی ہے۔ 40 دن تک تو جناب داؤد 40 دن تک روتے رہے تو خداوند عالم نے لوہے کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میرے بندے کے لیے نرم ہو جا۔ چنانچہ جب خداوند عالم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تو وہ روزانہ اس سے 1 زرہ بنا لیتے تھے اور اسے 1000 درہم میں فروخت کر دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 360 زرہیں بنائی اور انہیں 3,60,000 درہم میں فروخت کیا اور بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔ یعنی کسب معاش کی بہت ستائش آئی ہے، بہت تعریف آئی ہے، یہاں تک کہ جو بیت المال کے کام کرتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تاکید کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ بھی اپنے ضروریات کسب معاش کے ذریعے سے پورے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین اپنی دینی اور سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ باغات اور کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ اگر یہ کام کاج کرنا برا ہوتا تو امام اور ائمہ معصومین کام کاج نہیں کیا کرتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو تجارت ہے، کام کاج ہے، کسب معاش ہے، اگر یہ اطاعت خداوندی کے مطابق ہے، حکم پروردگار کے مطابق ہے تو یہ عبادت ہے۔ تو ہمیں بھی جو کام کاج کرنا ہے، جو تجارت کرنی ہے، صبر کے ساتھ حکم پروردگار کے مطابق اور ائمہ معصومین کے قول کے مطابق تجارت کرنی ہے۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین۔